بھائی کمائیے، حلال کمائیے، روزگار اختیار کیجئے، تجارت کیجئے، لیکن کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، کچھ وقت خالص اللہ کے لیے، کچھ وقت خالص اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، کچھ وقت خالص اللہ کی آخرت کی کمائی کے لیے. کچھ وقت ایسا بھی صحابہ بھی تاجر ہوتے تھے، زاری ہوا کرتے تھے، کاشتکار ہوا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ سب خانقاہوں میں بیٹھتے تھے، پہاڑوں میں چلے گئے تھے، جنگلوں میں چلے گئے تھے. نا وہ انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں زندگیاں گزارا کرتے تھے. لیکن سبحان اللہ وہ بڑے دور اندیش ہوا کرتے تھے، بڑے دور اندیش ہوا کرتے تھے. یہ سب کچھ بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ سبحان اللہ قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، آخرت کی فکر، اس کا سامان، یہ بھی ان کی زندگی میں بہت ہوا کرتا. وہ بڑے دور اندیش ہوا کرتے تھے. تجارت کیجئے، زراعت کیجئے، دنیا میں مشغول ہو جائیے، حلال کمائیے، اپنے بچوں کو روزگار دیجئے، سب مبارک، سب مبارک. لیکن اللہ کے لیے کتنا وقت ہے خالص کہ میں اور میرا اللہ؟ خالص بندگی کے لیے کتنا وقت ہے کہ میں اور صرف میرا اللہ؟ تو ایک وقت ہوتا تھا مسلمانوں کے ہاں تلاوت کا یہ حال ہوتا تھا. یہ جو 7 منزلیں نا قرآن میں، ایک منزل لکھی ہوتی ہے، 2 منزلیں، یہ کیا تھا؟ یہ مسلمانوں کی تلاوت کا معمول تھا. ایک منزل روزانہ پڑھتے اور ہفتے میں قرآن ختم ہو جایا کرتا. فارغ لوگ نہیں تھے، زندگی کی ضروریات ان کے ساتھ بھی تھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی ایسا کر لیں، ہمت والوں کی بات ہے، لیکن کچھ تو ہو. چلو میاں ہفتے میں نہ ختم ہو جائے، مہینے میں ختم ہو جائے. روزانہ 1 سپارہ تلاوت کیا بڑی بات ہے. چلو میں ناظرہ خواہ ہوں، بہت دیر لگتی ہے، آدھا صبح پڑھ لوں، آدھا رات کو پڑھ لوں. چلو میاں میں ایسا بھی نہیں کر سکتا، مہینے میں نہیں ختم ہوتا، 2 مہینے میں ختم کر لیں بھائی، 2 مہینے میں ختم کر لیں. آدھا سپارہ روزانہ تلاوت کیا مسئلہ ہے؟ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ. کیا 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے کلام کے لیے میرے پاس آدھا گھنٹہ نہیں؟ دنیا کے چند گھنٹوں کے سنوارنے کے لیے میرے پاس 24 گھنٹے، کھربوں سال کی زندگی سنوارنے کے لیے میں آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتا. آدھا گھنٹہ اگر میں آدھا گھنٹہ نکال کر روزانہ آدھا سپارہ تلاوت کر لوں، 2 مہینے میں میرا قرآن ختم. اور انشاءاللہ سال میں 6 قرآن ختم. اور رمضان میں تو اللہ رب العزت کا ویسی فضل ہوتا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے بھی ماشاءاللہ کئی سپاروں کی تلاوت ہو جاتی ہے، اور یوں 1 سال میں 10-12 قرآن ختم ہو جائے. لیکن میرے عزیزو قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتے ہیں، بڑی حق تلفی کرتے ہیں. پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن پورا نہیں ہوتا. پورا سال گزر جاتا ہے، بات تو بیچارے ایسے کمزور ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے قرآن نہیں ختم کیا ہوتا. زندگی گزر جاتی ہے قرآن نہیں ختم ہوتا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کا رسول کل قیامت میں بارگاہ خداوندی میں شکایت کریں گے اور کہیں گے اے اللہ میری امت ہے، اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو تلاوت قرآن مسلمانوں کا ایسا اہتمام ہوتا تھا، نہ صرف مرد عورتیں بھی، نہ صرف مرد عورتیں بھی، نہ صرف جوان بچیاں بھی، نہ صرف بڑے چھوٹے بھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارے کاندھلا میں، یہ پرانا صحابہ کا زمانہ نہیں بتا رہا، قریب کے زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں، 1 صدی بھی نہیں گزری. فرمایا کاندھلا میں ہر عورت مشکات، ہمارے ہاں جو علماء بننے لگتے ہوتے ہیں اس وقت مشکات پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں. فرمایا ہر عورت تقریباً وہاں تک پڑھی ہوتی تھی، اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی حافظات کی، اور ان کے ہاں تلاوت کا یہ حال ہوتا، گھر کے کام کاج بھی کرتی، چکی بھی چلاتی، جھاڑو بھی دیتی، کپڑے بھی دھوتی، گھر کا سارا سامان بھی کرتی، اور تلاوت قرآن 12-13 سپارے روزانہ کر لیا کرتی. کام بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، تلاوت. بتائیے ان گھروں میں کیا انوار و برکات ہوں.
بتائیے ان ماؤں کے گودوں میں کیا انوار و برکات ہوں گے، بتائیے ان ماؤں کی چھاتیوں کے دودھ میں کیا انوار و برکات ہوں گے، بتائیے اس گھروں میں کیا خیر و برکتیں ہوں گی، کیسی اولادیں ہوں گی، کیا برکت ہوگی وہاں۔ دور اندیش لوگ تھے کہ زندگی چند دن اللہ نے دی ہے کھربوں سال کی زندگی سنوارنے کے لیے۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، بیٹیاں بہنیں تہجد میں اٹھ کر سویرے سویرے تلاوت کر رہی ہوتی تھی، اور گلیوں سے گزرنے والوں کو گھروں سے یوں آواز آتی جیسی شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بن بناٹ کی آواز آتی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت۔ مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہوتا تھا کہ کافروں کے گھروں سے گانوں کی آواز آتی تھی، مسلمانوں کے گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی، یہی فرق ہوتا تھا کہ ہندو کا گھر ہے یہ مسلمان کا گھر ہے، یہاں لکھنے والے فجر میں نماز میں جا رہے ہوتے ہیں، یہاں گھروں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، یہی فرق ہوتا تھا۔ برکتیں ہوتی تھی میرے عزیزو، خیر و برکت ہوتی تھی، انوارات گھروں میں ہوتے تھے، شیطان اور شیطانی اثرات سے ہمارے گھر محفوظ ہوتے تھے، محبتیں ہوتی تھیں، سکون ہوتا تھا، جان میں، مال میں، عزت میں، رزق میں، صحت میں، اولادوں میں برکتیں ہوتی تھی۔